نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم ایک آفاقی کتاب ہے۔ روئے زمین پر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے پاس اپنے مذہب کے تئیں جو بھی دستاویزات ہیں، کتابیں ہیں، ان میں قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام، حتیٰ کہ آسمانی کتاب میں توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہے، لیکن انسانوں کے دست برد سے محفوظ نہیں۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا، توریت، انجیل، زبور جن جن لوگوں کے ہاتھوں میں رہی، انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی، اس میں کمی بیشی کی۔ آج مثال کے طور پر اگر کہا جائے تو روئے زمین پر انجیل کے 18 نسخے ملتے، اور یہ 18 کے 18 ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر عیسائی دنیا سے پوچھا جائے کہ یہ 18 کی 18 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ اس میں کون سا نسخہ ہے جو اصل ہے، تو ہر فرقہ جو ہے اپنے نسخے کو اصل بتاتا ہے، دوسرے نسخوں کو رد کرتا ہے۔ لیکن پوری دنیا میں قرآن کریم جہاں جہاں ہے من و عن ویسا ہی ہے، آپس میں کہیں اختلاف اور فرق نہیں ہے، زیر زبر کا فرق نہیں۔ اور اگر پریس کی غلطی سے کچھ فرق پڑ جاتا ہے تو اسے ختم کیا جاتا ہے، فرق کو برداشت نہیں کیا جاتا، وہ فرق ختم کیا جاتا ہے۔ تو روئے زمین پر پائی جانے والی تمام مذاہب کے پاس جو کتابیں ہیں اس میں قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ کے کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ جب اللہ پاک دنیا ختم کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو قرآن کریم اٹھا لیں گے۔ اس سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر چکا کہ قرآن کریم جب اللہ پاک اٹھائیں گے تو اس سے پہلے ایسے لوگوں کو اللہ پاک اٹھا لیں گے جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ حفاظ کرام کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کرام کو اٹھا لیا جائے گا، اور پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن کریم رات میں لوگ دیکھیں گے کہ صفحات پر اس کے کلمات، آیات لکھی ہوئی ہیں، لیکن جب صبح ہوگی تو وہ سارے ورق سادہ ہو چکے ہوں گے، اور روئے زمین پر کوئی ایک ایسا شخص باقی نہیں ہوگا جو قرآن کریم سنا سکے، پڑھ سکے، بتا سکے۔ اللہ پاک قرآن کریم اٹھا لیں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور یہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ لیکن جب تک اللہ پاک چاہیں گے قرآن کریم اس دنیا میں رہے تو قرآن کریم اپنی اصلی حیثیت کے ساتھ باقی رہے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور لوگوں کے خرد برد، دست برد سے محفوظ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام دنیائی انسانیت کے لیے۔ ہم مسلمان اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت کو مانتے ہیں، دل سے یقین کرتے ہیں۔
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تصدیق کرتے ہیں، آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، فرشتوں کے وجود کو مانتے ہیں، اچھی بری تقدیر اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں، جو ان باتوں کو مانے گا مسلمان ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا دین اسلام اور قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے۔ جو لوگ مانتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ جو نہیں مانتے ہیں یہ ان کی بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ لیکن قرآن کریم اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات ہے جو تمام دنیا انسانیت کے لیے۔ آج دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں وہ دو طرح کے، یا تو حضور کی امت اجابت ہے یا امت دعوت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، نہیں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے بعد قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وہ سب کے سب آپ کے امتی۔ جو آپ کو مانتا ہے وہ امت اجابت کہلاتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ امت دعوت کہلاتا ہے۔ یعنی جو مان چکے ہیں وہ نہ ماننے والوں تک اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ ماننے والے امت اجابت کہلاتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت جو نہیں مانتی ہے، جسے امت دعوت کہا جاتا ہے، اس تک اسلام کا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کے فرمودات ان تک پہنچائیں۔ یہ ماننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ آج روئے زمین پر جتنے لوگ پائے جاتے ہیں سب حضور کے امتی۔ قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے، ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کریم صرف ہمارے لیے نازل کیا گیا ایسا نہیں ہے، یہ پوری دنیا انسانیت کے لیے۔ اس کی ایک آیت کے ٹکڑے کی میں نے تلاوت کی ہے، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور وحدانیت کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے۔ آج جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے ان میں سر فہرست فلسطینی مسلمان، اور تقریباً 2 عشرہ مکمل ہو رہا ہے، 19واں 20واں دن ہے جنگ کا۔ ایک طرف نہتے فلسطینی ہے اور ایک طرف ایک منظم فوج ہے جن کے پاس دنیا کی وہ ساری ٹیکنالوجی ہے جس کو دنیا کی تباہی اور بربادی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ان کے مددگار ہیں برطانیہ ہے، امریکہ ہے، ناٹو کے ممالک ہیں جو کھل کر کے اس کی مدد کر رہے، ہر طریقے سے انہیں سرمایہ بھی دیا جا رہا ہے، انہیں ہتھیار بھی دیے جا رہے۔ اور ایک طرف فلسطینی مسلمان ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ 57 اسلامی ملک ہے، کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ مالی مدد کرے، ان کو ہتھیار فراہم کرے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ زبانی طور پر بھی ان کی حمایت اور ہمدردی میں کھل کر کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو اس سے پہلے میں بتا چکا۔ حضور کی پیشن گوئیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا غیر تم پر غالب آئیں گے، تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلابی پانی کے اوپر تنکے اور جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم لوگ اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں زیادہ ہوگے، کم نہیں ہوگے۔
لیکن ہوگا یہ کہ تم بزدل ہوگے، تمہارے دلوں میں موت کا خوف ہوگا، مرنے کا ڈر ہوگا، جس کی وجہ سے دنیا تم پر غالب رہے گی۔ آج حالات ایسے ہی ہیں، 57 کے 57 اسلامی ملک کو ڈر رہے ہیں، خوف میں ہے کہ ہم اگر فلسطین کی حمایت میں کھل کر کے آئیں گے تو ہمارے لیے بھی فلسطینیوں جیسی تباہی و بربادی مقدر ہوگی۔ آج کوئی بھی کھل کر کے نہیں آ رہا ہے، لیکن میں نے پچھلے ہفتے جو بات عرض کی تھی کہ جو قوم مرنے سے نہیں ڈرتی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی۔ یہ تو حضور کی پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا یہودیوں کی سلطنت اور حکومت قائم ہوگی، اور یہ حضور کی پیشن گوئی کا ایک حصہ ہے۔ اور حضور کی پیشن گوئی میں یہ بھی ہے کہ پھر ان کی تباہی و بربادی ہوگی، اور ایسی تباہی و بربادی ہوگی کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن خدا کا ایک نظام ہے جو اس دنیا میں جاری و ساری ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ جو چیز مقدر ہے من جانب اللہ وہ ہو کر کے رہے گی، اسے کوئی ہونے سے روک نہیں سکتا۔ فلسطینی بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، موت سے نہیں ڈرتے۔ مسلسل جد و جہد ان کی جاری ہے، کوشش جاری ہے۔ یہ یہودی اور اسرائیلی روزانہ مسلمانوں کو، فلسطینی مسلمانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو شہید کرتے رہتے، اور پوری دنیا خاموش تماشائی ہے۔ کوئی ان پر قدغن لگانے کے لیے، ان کے خلاف ریزولوشن پاس کرنے کے لیے، اور ان کو ظالم اور ان کو غاصب کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں 150 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آج اگر فلسطینی زمینوں پر، ان کی جائیدادوں پر اگر یہودی اور اسرائیلی قابض ہیں، اور برطانیہ کا اہم رول ہے، امریکہ کا بھرپور تعاون اور مدد ہے، تو آج جو ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن وہ وقت آئے گا کہ مددگار بھی مجبور ہو جائیں گے، اور زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اور ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں حکم ہے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا، اور ظالموں کے خلاف مظلوموں کی مدد کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنا چاہیے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر اپنا ظالم ہو اور ہم اس کی مدد کریں تو حضور نے فرمایا کہ اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا جائے، ظلم کرنے سے روک دیا جائے، یہی اس کی مدد ہے۔ مدد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظالم کا ساتھ دے کر ہم بھی مظلوموں پر ظلم کرنے لگے، یہ مطلب نہیں۔ آج دنیا والوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، اگر انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا اور اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ اسلام میں جہاد کا جو حکم دیا گیا، جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم غیر مسلموں کو مارو، ان کی جانوں پر، ان کے مالوں پر، ان کی عزت و آبرو پر، ان کی جائیدادوں پر ہاتھ ڈالو، یہ جہاد کا مطلب نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ برائی اور ظلم کو مٹانا ہے، ختم کرنا ہے، یہ جہاد کا مطلب ہے، اور یہ مطلب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔
آج اس کو ایک غلط رخ دیا گیا ہے اور لفظ جہاد کو بدنام کرنے کی منظم سازش اور کوشش ہو رہی ہے۔ انسانیت کے خلاف اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا جہاد ہے۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں کو مارو، جو ظالم ہے اس کو روکو، یہ جہاد ہے۔ برائی ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کرو، یہ جہاد ہے۔ آج اتنی طاقت ہونے کے باوجود اسرائیل غزہ میں داخل نہیں ہو سکا۔ ایک کوشش کرنے کے بعد جو منہ کی کھائی ہے اور واپس ہوا ہے، آج 19واں 20واں دن ہے، غزہ میں گھسنے کی ہمت نہیں ہے۔ اوپر سے بمباری مسلسل کی جا رہی ہے اور فلسطینی مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، دیندار، مسجدوں کے امام، مدرسوں کے مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ سب ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا اور فتح کی تاریخ ہے کہ مکہ اس طرح فتح کیا تھا کہ چند لوگ شہید ہوئے تھے اور مشرکین مکہ میں سے چند لوگ مارے گئے تھے بس۔ مکے کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کی تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ عرب کے قبائل میں سے جو تمہارے ساتھ رہنا چاہیں رہیں، جو ہمارے ساتھ رہنا چاہیں رہیں، اور سب کے سب معاہدے میں شامل ہوں گے۔ تم ہم پر حملہ نہیں کرو گے، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، اور جو قبائل ہمارے ساتھ ہیں ان پر تم حملہ نہیں کرو گے، اور جو قبیلے تمہارے ساتھ ہیں ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ اور ایگریمنٹ تھا۔ 2 سال گزرے، مکے والوں نے ایک ایسے قبیلے پر حملہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا حلیف تھا، مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ مکے کے لوگوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا اور ان کے قبیلے کے مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو انہوں نے شہید کیا۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ یہ دکھ کر کے آ گیا کہ مشرکین مکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا کہ مکے پر چڑھائی کی جائے گی اور مشرکین مکہ نے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اس کا انہیں سبق دیا جائے گا۔ ابو سفیان مکے کے سردار تھے، وہ مدینہ پہنچ گئے اور چاہتے تھے کہ معاہدے کی تجدید ہو جائے اور ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے اسے درگزر کر دیا جائے۔ مکہ پہنچ گئے، سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مسلمان ہو کر کے حضور کے نکاح میں تھی اور مسلمانوں کی ماں بن چکی تھی، اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک ٹاٹ بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے روک دیا اور ٹاٹ لپیٹ کر اٹھا کر رکھ دیا اور کہا کہ بیٹھو۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ مجھے یہ بتا بیٹی کہ یہ ٹاٹ میرے قابل نہیں تھا کہ میں ٹاٹ پر بیٹھوں، یا میں ٹاٹ کے قابل نہیں تھا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کو جواب دیا تھا جو مکے کے سردار تھے کہ یہ میرے آقا کا بستر ہے اور تم مشرک ہو، تمہارے جیسا ناپاک آدمی اس پاک بستر کے قابل نہیں ہے، اس لیے میں نے بستر لپیٹ کر کنارے کر دیا۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ بیٹی تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بہت بدل گئی۔ پھر اپنے آنے کا مقصد ذکر کیا کہ حضور سے سفارش کر دو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے درگزر کر کے معاہدے کی تجدید کر دی جائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ مردوں کے کام ہے
اور ہم مردوں کے کام میں دخل انداز نہیں ہوتی. وہاں سے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور حضرت فاطمہ سے گزارش کی کہ آپ اپنے والد گرامی سے ہماری سفارش کر کے معاہدے کی تجدید کروا دے. انہوں نے بھی جواب دیا کہ یہ مردوں کے کام ہے، ہم عورتیں مردوں کے کام میں دخل نہیں دیتی. تو وہ حضرت حسن اور حسین سے کہنے لگے، جو بچے تھے، تو حضرت فاطمہ نے منع کر دیا کہ یہ بچے ہیں، ان کو ان جیسے کاموں میں مت ڈالو. ابو سفیان نے اور بھی کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہمیں مکے والوں کو سبق سکھانا ہے. اس لیے کسی نے سفارش نہیں کی. ابو سفیان کو منہ کی کھانی پڑی اور واپس آنا پڑا نامراد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف رخ کیا اور مکے کے قریب پہنچ کر کے 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. آپ نے حکم دیا کہ ہر آدمی اپنا کھانا خود بنائے گا اور اپنا چولہا الگ سے جلائے گا. ایک چولہے پر 2 لوگوں کا کھانا نہیں بنے گا. یہ آپ کی جنگی حکمت عملی تھی. ابو سفیان، مکے کے لوگ چھوٹے بڑے پہاڑوں پر چڑھ کر کے دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ دور دور تک چولہے ہی چولہے جلے ہوئے ہیں، رات کا وقت تھا، انہوں نے اندازہ لگایا کہ ایک چولہے پر اگر 10 آدمی کا کھانا بنے تو یہ لشکر اتنا بڑا ہے جس کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہوگی. حوصلہ ہار گئے اور ابو سفیان پھر دوسرے دن حضور کی خدمت میں آئے معافی کی طلبگاری لے کر کے. راستے میں حضرت عمر نے دیکھا تو تلوار نکال لی کہ یہیں پر نمٹا دیتا ہوں. تو حضرت عباس کی پناہ میں آ گئے اور حضرت عباس پھر حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر کے حضور کی خدمت میں پہنچے. اور پھر وہاں جو بات چیت ہوئی تو صلح کی بات ہوئی. حضور نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے، اس کی جان مال آبرو سے تعرض نہیں کیا جائے گا. ابو سفیان کہنے لگے میرے گھر میں جگہ کتنی ہے، کتنے لوگ آئیں گے؟ حضور نے اعلان فرمایا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے. ابو سفیان نے پھر کہا کہ سب تو مسجد حرام نہیں پہنچ سکیں گے. تو حضور نے اعلان فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، جو اپنا ہتھیار ڈال دے گا، اس کو امان. اس طرح مکہ بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا. لیکن کتابوں میں آتا ہے، تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ انہی حالات میں ایک عورت کی لاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ایک عورت کی لاش، کس نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے؟ اس کی جان کس نے لی ہے؟ لوگ خاموش تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو دین لے کر کے آیا ہوں، عام حالات میں تو جانے دو، جنگ میں بھی ہمیں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی، بچوں پر ہاتھ اٹھانے کی، معذوروں پر ہاتھ اٹھانے کی، راہبوں اور عبادت گاہوں میں رہنے والے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے دین کے لیے وقف کر دی، بوڑھوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس عورت کو کس نے قتل کیا؟ یہ ہے ہمارا وہ مذہب جس کے ہم ماننے والے کہ عام حالات میں تو جانے دو، جنگ کی حالت میں بھی بچوں کی جان لینے کی، عورتوں کی جان لینے کی، بوڑھوں کی جان لینے کی، اور عبادت گاہوں میں رہنے والے وہ لوگ جو اپنی زندگی دین کے لیے اپنے مذہب کے لیے وقف کر دیے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے لڑے تم اس سے لڑو، جو تم سے نہ لڑے اس سے تم مت لڑو. آج یہ اندھا دھند بمباری کر رہے ہیں جس میں زیادہ تر بچے اور عورتیں شہید ہو رہی. ظاہر بات ہے یہ ظلم ہے اور دنیا خاموش تماشائی ہے. اللہ پاک ظلم کو برداشت نہیں کرتا.
الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن تاریکیوں اور اندھیریوں کی شکل میں ظلم سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو برداشت کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات سے معاملہ ہے، لیکن ظلم اللہ برداشت نہیں کرتے۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو کہ کسی کا بھی اقتدار، حکومت، سلطنت ظلم کے ساتھ نہیں چلتی۔ یہ کتنے دن ظاہر بات ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ پاک اس دنیا میں اقتدار بدلتے رہتے ہیں، کوئی ہمیشہ حکومت میں نہیں رہتا۔ اپنے ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ حکومتیں اور اقتدار اللہ بدلتا رہتا ہے، آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اور اگر ایسا نظام نہیں ہوتا تو جو برسرے اقتدار ہوتے وہ اللہ کی مخلوق پر بے پناہ ظلم کرتے کہ ہمیشہ وہی رہیں گے، کون ان کو روکنے والا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا یہودیوں کا وہاں کچھ نہیں تھا، اور ایک زمانہ آئے گا انشاءاللہ ان کا کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتا ہے جسے اللہ کی قدرت پر، اللہ کے اختیارات پر ایمان اور یقین نہیں ہے۔ ہوتا وہی ہے اس کائنات میں جو اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کمزوری ہماری ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا حکم ہے کہ ہر زمانے میں جس طرح کی ضرورت ہے طاقت کی، اتنی طاقت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مسلمان کمزور مسلمان کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے، بہتر ہے طاقتور مسلمان۔ 57 اسلامی ملک ہے، ایک ملک میں بھی وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ اپنا ہتھیار بنائے۔ وہ ہتھیار امریکہ سے خریدتے، وہ ہتھیار فرانس سے خریدتے، وہ ہتھیار برطانیہ سے خریدتے۔ ظاہر بات ہے تم کو وہ وہی ہتھیار دیں گے کہ تم ان کے زیر دست رہو، ان کے کان کے نیچے رہو، ان سے ڈر کر کے رہو۔ تمہیں ایسا ہتھیار نہیں دیں گے کہ تم ان سے مقابلہ کر سکو۔ آج 57 اسلامی ممالک ہیں، کسی کو ہتھیار بنانے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ دوسرے ملکوں سے ہتھیار خریدتے اور بین الاقوامی طور پر مسلمانوں کو اسی طرح بے دست و پا بنائے رکھنے کی سازش ہے، پروگرام ہے۔ اور سارے 57 کے 57 اسلامی ملک مالی اعتبار سے کمزور ہیں ایسا نہیں، مال بہت ہے، لیکن مال جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں خرچ کر رہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو سزا تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم ایک آفاقی کتاب ہے، اس میں جو احکامات موجود ہیں ان کی تعمیل اور اس کی تکمیل ہونی چاہیے، تب جا کر کے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے تم دنیا پر حاوی اور غالب ہو سکو گے، ورنہ اسی طرح مجبوروں کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی کہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ غلط ہے، ظلم ہے، لیکن اس ظلم کو روکنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ ہمارے حالات تو کچھ اور ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے پچھلے ہفتے میں نے بتایا کہ ہمیں اسرائیلی مصنوعات اور ان کے جتنے مددگار ممالک ہیں ان کے مصنوعات کی ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنا ہے، اور ہمیشہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے اور پوری دنیا میں جہاں کہیں لوگ مظلوم ہیں ان کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس
آج کے ان حالات میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ کرنے کی ہے، لیکن ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے، تو کم سے کم ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور یہ بھی کم نہیں ہے، اگر آپ نے ان کو معاشی طور پر کمزور کر دیا تو آپ سمجھ لو کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔